دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے لیٹسٹ نوٹیفیکیشن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. محترم سامعین اکرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو دین اسلام جیسی نعمت عطا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے قرآن اور حدیث عطا کیا. ہم اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج آپ کے سامنے جس موضوع پر، جس عنوان پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ معاشی بحران، اسباب اور وجوہات. پہلے تو یہ جان لیں، شاید ہم میں سے ہر کسی کی سمجھ میں بات نہ آئے کہ معاشی بحران کسے کہتے ہیں. رزق کی تنگی، کاروبار نہ چلنا، یہ عام بات ہو گئی ہے. اور اس چیز کو لے کر کے، یعنی ذریعہ معاش کو لے کر کے، رزق کو لے کر کے، کاروبار کو لے کر کے، تجارت کو لے کر کے لوگوں میں پریشانیاں ہیں، دشواریاں ہیں، لوگ پریشان ہیں اور پریشانی کے حالت میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. تو آخر یہ معاشی بحران، کاروبار کا نہ چلنا، رزق کا نہ ملنا، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے کیوں آئیں؟ ان کا سبب کیا ہے؟ ان کے آنے کا وجوہات کیا ہے؟ کیا ہمارے رزق کا تعلق ہماری نیکیوں سے ہے؟ کیا ہمارے رزق کا تعلق ہمارے گناہوں سے ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی ہم میں سے کسی نے غور کیا، کبھی ہم لوگوں نے غور کیا کہ یہ جو رزق ملتا ہے، ہمیں جو مل رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیے کہ بن مانگے اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو عطا کر رہا ہے،
اور عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے واپسی کا مطالبہ بھی نہیں کر رہا ہے کہ ہم کو آپ سے واپس لینا ہے، اور نہ اس پر احسان جتا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر کسی کو کھلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والا، اللہ رب العالمین کے احکامات کو نہ ماننے والا، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والا، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلنے والا، اور یا یوں مان لیجئے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے توحید کو نہ ماننے والے بھی لوگ موجود ہیں، اور دیگر بہت سارے مذاہب کے لوگ موجود ہیں جو اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان و یقین، اعتماد، بھروسہ نہیں رکھتے، ان کو بھی اللہ رب العالمین کھلا رہا ہے۔ رزق جو ہے، یہ روزی اللہ رب العالمین ہر کسی کو دے رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اگر کسی نے میرے ذکر سے، میری یاد سے منہ موڑا، غفلت برتی، لاپرواہی کی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تو میں تو رزق دیتا ہوں، کاروبار ان کا صحیح چل رہا ہے، کام دھام صحیح چل رہا ہے، کھانے پینے کے سب کچھ مل رہا ہے، فراوانی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن اگر وہ میرے ذکر سے، میری یاد سے منہ موڑے گا، روگردانی کرے گا، لاپرواہی کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، تو میں اس کے رزق کو تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اس کے کاروبار کو میں بند کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے اور قاعدہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر اللہ رب العالمین پکڑنے پر آ جائے، اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لینے پر آ جائے، اللہ کی قسم اس دنیا کے اندر، اس زمین پر کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو چل سکے، اس روئے زمین پر کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ اتنے گناہ ہو رہے ہیں، اتنے معصیت کے کام ہو رہے ہیں، اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو کھلا رہا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم ڈرتے نہیں، کیوں؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ ابھی بینا ہے، روشنی آنکھ میں ہے، دیکھتا ہے، دیکھ کر کے سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتا ہے اپنی ان آنکھوں کے ذریعے سے، لیکن وہ نصیحت نہیں لیتا ہے، اپنے سامنے لوگوں کو عبرت ناک انجام تک پہنچتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے سامنے لوگوں کو مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھتا ہے، اپنے سامنے لوگوں کو بستر پر لوگ پڑے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، طرح طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کو دیکھتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ان کے گناہوں کا انجام ہے، لیکن اس کے بعد بھی عبرت حاصل نہیں کرتا ہے، نصیحت نہیں لیتا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے، کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر یہ نصیحت نہیں لیا، اس نے روگردانی کی۔ اور آپ نے سنا ہوگا، 3 لوگوں کا واقعہ سنا ہوگا نا، ایک اندھا، ایک کانا اور ایک گونگا، اس انداز میں 2-3 لوگوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ لوگ، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بڑا عطا کیا تھا، پہلے نہیں تھا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بہت نواز دیا ان کو۔ اب اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان سے امتحان لے لیا جائے، ان سے امتحان لے لیا جائے۔ جب امتحان کی باری آئی تو امتحان مشاہد کر کے چلوں گا، امتحان کی باری آئی تو وہ لوگ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ امتحان میں ناکام ہوئے۔ اللہ رب العالمین کا بندہ قاصد بن کر کے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا بندہ آیا، مانگنے کے لیے آیا، کوئی سائل آیا، اللہ رب العالمین سائل کے طور پہ بھیجا، سائل کو مانگنے کے لیے، جاؤ مانگ کر کے میرے بندوں کو۔ وہ تو امتحان تھا، فرشتے کے شکل میں وہ سائل آیا ہوا تھا، لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ مانگنے والا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے نام سے کچھ دے دو، اللہ کے نام سے اس نے مانگا، لیکن یہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نام سے دے دو، یہ وقت ایسا تھا، تمہارے پاس ایسی سی بیماری تھی، تمہارے پاس ایسا تھا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا تھا، ہاتھ پھیرا تھا، تمہاری بیماری ٹھیک ہو گئی تھی، تم اندھے تھے اور تمہاری بینائی آ گئی تھی، روشنی ہو گئی تھی، تمہاری فلاں بیماری ٹھیک ہو گئی تھی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کیسی بات کرتے ہو میاں، میری تو کبھی کوئی بیماری ہی نہیں رہی،
اور آپ کیسا الزام لگاتے ہو؟ کبھی کوئی بیماری نہیں رہی، اور یہ جو مال دولت اموال دیکھ رہے ہو یہ سب کچھ میرے پاس سب پہلے سے تھا۔ کیسی بات کرتے؟ میرے باپ دادا کے دور سے چلا آ رہا ہے، میں کبھی غریب تھا ہی نہیں، آپ کہتے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا ایسی بات ہے، کچھ بھی نہیں تھا تو ٹھیک ہے، ہم اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو وہیں پہنچا دے جہاں آپ تھے، آپ کی بول آپ کی حقیقت کھل جائے گی۔ فرشتے میں اللہ رب العالمین نے اس کو بھیجا تھا، اس میں سے ایک اس کا بھائی کامیاب ہوا، اس نے کہا ہاں یہ بھیڑ بکریاں، یہ جتنے ریوڑ سب آپ دیکھ رہے ہیں، اتنے جتنے اموال مال دولت سب انبار لگا ہوا ہے، سب کچھ، ہاں میں بیمار تھا، میری بیماری تھی، میں گنجا تھا، جو بھی تھا میں نے، اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کیا، سب کچھ مال دولت دیا، ساری چیزیں بڑھتی چلی گئیں، اور جتنا دیکھ رہے ہو سب کچھ تمہارا ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کا ہے، جو چاہو لے جاؤ، جو چاہو چھوڑ دو۔ میں واقعی میں میرے اندر یہ بیماری تھی، اللہ رب العالمین کا بھئی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ رب العالمین نے امتحان کے لیے بھیجا تھا، اور آپ امتحان میں کامیاب ہوئے، آپ کے دو بھائی ناکام ہو گئے، وہ تو گھمنڈ اور غرور کرنے لگے، اللہ رب العالمین کے رزق پر وہ رزق کو تنگ کرنے لگے، اللہ رب العالمین کے رزق پر ناشکری کرنے لگے۔ جب کوئی ناشکری کرے گا، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے رزق پر شکر ادا نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اللہ رب العالمین کو راضی کر کے نہیں چلے گا، تو ہم اس کے اندر، وہ ناشکری کرے گا تو اس کے رزق کو ہم تنگ کر دیں گے، اس سے چھین لیں گے، اس سے لے لیں گے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ رب العالمین کا اگر شکر ادا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے مال میں بڑھوتری کر دے گا، اس کو بڑھا کر کے دے گا اور اس ساتھ پیدا کر دے گا۔ لیکن اگر وہ اس سے روگردانی کرے گا، اس سے موڑے گا، ناشکری کرے گا تو اللہ رب العالمین اس سے چھین لے گا۔ میرے بھائیو، کبھی کسی بات پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، کبھی کسی معاملے میں گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے خطبہ جمعہ میں بھی کہا تھا، آپ لوگوں کو اگر یاد ہو جو لوگ موجود رہے ہوں گے، کہ کبھی یہ نہ کہے میاں میں نے یہ سب کیا ہے، میرا ہے، سب کچھ میرا بنایا ہوا ہے، یہ سب کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، چھوڑ دو، یہ پیترے چھوڑ دو، یہ سب باتیں اپنے ذہن سے نکال دو میرے بھائیوں، کہ میں نے کیا ہے۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، ہم آپ کے سامنے بول رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، آپ سامنے بیٹھ کر کے سن رہے ہیں باتوں کو، لیکن ایک سیکنڈ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اگر آپ کے موت کا وقت قریب آ گیا تو ایک ذرہ برابر، ایک سیکنڈ کے برابر آپ کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ آپ کو گھمنڈ کس بات کا، غرور کس بات کا، مغروریت کس بات کی؟ آپ کے اندر عنایت کہاں سے آ گئی؟ آپ اکڑنے کیوں لگے؟ کیوں اکڑنے لگے؟ آپ کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے ہماری جب ہم اکڑنے لگے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کچھ اللہ رب العالمین کا شکر جتنا زیادہ ادا کریں ہم کم ہے، کہ اللہ رب العالمین بن مانگے ہم کو دیتا ہے، اور سب کچھ دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، سارے لوگوں کو دیتا ہے، پوری دنیا کو کھلا رہا ہے۔ ہم اسی اللہ رب العالمین کی ناشکری کریں، اسی کے ذکر سے روگردانی کریں، اس اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ اچھا، یاد کی بات آ گئی تو اب آپ سوچئے کہ یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، پڑوسیوں کی مدد کرنا ہے، بیواؤں کا خیال کرنا ہے، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال کرنا ہے، اور اسی طرح سے جو دنیا کے اندر ضرورت مند لوگ ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے کم دیا ہے، جو پریشان حال لوگ ہیں، ان کی مدد کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی یاد ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ رب العالمین کے ذکر کا ایک بہت بہترین طریقہ، بہت بہترین راستہ، اور جو کہ وہ راز ہوتا ہے، وہ نماز ہے۔ آپ نماز کی حالت میں اپنے سارے کام اللہ رب العالمین سے کروا سکتے ہیں۔ آپ آئیے، اللہ کے سامنے سجدہ کریے، اور اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، اور اپنی ندامت پر اپنی ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریے۔ اگر کسی طرح کی کوئی پریشانی آپ کو دشواری ہے، لیکن ایمان بنانا پڑے گا، یقین اور اعتماد اور بھروسہ بنانا پڑے گا کہ ایک سجدے سے اللہ رب العالمین سب کچھ عطا کر سکتا ہے۔ جب بغیر مانگے اللہ رب العالمین ہم کو دے رہا ہے، ہم اس کے سامنے مانگیں گے،
اس کا مطالبہ ہے کہ میرے سامنے جھکو، میرے سامنے جھولی پھیلاؤ، مجھ سے مانگو۔ جب وہ مانگو گے تو ضرور دے گا، کبھی واپس نہیں کرتا ہے وہ واپس کرنا پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب تمہارے سامنے کوئی سائل آئے، کوئی مانگنے والے آئے تو اس کو جھڑکو نہیں، اس کو بھگاؤ نہیں، اس کو تکلیف نہ دو، ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ وہ تمہارے پاس آیا ہے مانگنے کے لیے، تم اپنی بھلائی سمجھو، خیر سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ وہ مجبور ہے اور عنایت دکھانے لگو، اکڑ دکھانے لگو کہ میرے پاس آیا ہے، دیکھو میں بڑا آدمی ہوں، میں پیسے والا آدمی ہوں، میرے پاس مال دولت ہے، میرے پیچھے پیچھے لوگ چلتے ہیں، میرے پیچھے پیچھے لوگ چلتے ہیں، میرا آؤ بھگت کرتے ہیں۔ میرے بھائی اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو آپ کا صدقہ خیرات کرنا، آپ کا دینا، آپ کا لوگوں کی مدد کرنا بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو بھیجا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے لیے، بہت سارے لوگ دنیا کے اندر ہیں، ان کے پاس چلا جاتا، لیکن نہیں، کیسے اس کو توفیق اللہ رب العالمین نے دی، ہم کو توفیق دی کہ میرے پاس آیا۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، غالباً سرمد بن عیاض یا سرمد بن عبداللہ کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں مسجد میں جایا کرتا تھا تو کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جایا کرتا تھا، اور جو بھی مجھے معلوم تھا سائل آئے گا، مانگنے والے آئے گا، مجھے اس کو دینا رہے گا، اس کو دیتے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں فکر دیکھیے اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی کیسے فکر ہوا کرتی تھی۔ ادھر بھائی پیاسا ہے، ادھر پیاسا ہے، پیاس اس کو شدت کی خود لگی ہوئی ہے، پانی نہیں ملے گا، انتقال کر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا۔ لیکن پانی سامنے آتا ہے، دوسرا بھائی سوال کرتا ہے میرے بھائی مجھے پیاس بہت زور سے لگی ہوئی ہے۔ اب وہ اس بھائی کو دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تیسرا بھائی بول پڑتا ہے میرے بھائی مجھے بہت زیادہ شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے پانی مل جاتا تو میں بچ جاتا۔ اب وہ پانی جب اس کے پاس لے کے جایا جاتا ہے تو تینوں میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوتی، پانی پینے سے انتقال کر جاتے میرے بھائیوں۔ لیکن بھائی کی فکر دیکھیے، ایک گھونٹ پانی مل جائے، ایک قطرہ مل جائے تو میری جان بچ جائے گی۔ موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بھائی کی فکر دیکھیے کہ نہیں مجھے پیاس بہت شدت کی لگی ہے، سخت ضرورت پانی کی، لیکن میرے بھائی کو دے دو۔ کہتے ہیں سرمد بن عبداللہ، غالباً صحیح سے نام نہیں یاد ہے اس لیے غالباً لگا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ میں روزانہ کچھ نہ کچھ لے کر کے آیا کرتا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ آج یا اللہ لوگوں کو کیا دوں گا، اگر کوئی مانگنے والا آئے گا تو لوگوں کو کیا دوں گا۔ اور کل خطبہ جمعہ میں یہ بات میں نے کہی تھی، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہو تبھی آپ اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، آپ خوشحال ہیں، آپ تنگی کی حالت میں ہیں، دونوں حالت میں آپ خرچ کریے۔ خرچ کرنے سے آپ کے مال و دولت میں بڑھوتری ہوگی، زیادتی ہوگی، کم نہیں ہوگا۔ اگر سمیٹ کر کے رکھیں گے، بچا کر کے گن کر کے رکھیں گے تو آپ کا مال یہ صرف گننے کے لیے ہوگا، سمیٹ کر کے رکھنے کے لیے ہوگا، نہ خود استعمال کر پاؤ گے، نہ تمہارے کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد اس کو استعمال کر پائے گی۔ اللہ رب العالمین کوئی ایسا اسباب مہیا کر دے گا، کوئی ایسا راستہ نکال دے گا کہ وہ آپ کا مال آپ کے کام نہیں آئے گا۔ بڑے بڑے مالداروں کو آپ نے مرتے ہوئے دیکھا ہوگا، اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، مال و اموال کی دولت کے انبار ہے، لیکن کوئی بھی چیز ان کو کام نہیں آئی۔ جب تک ان کا مال ان کے پاس، ان کی دولت کا آتی، تب تک وہ اس دنیا سے جا چکے تھے، نہیں کام آیا۔ بڑے بڑے لوگ، اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا قارون کو، شداد کو، بڑے بڑے فرعون کو، سب کو آپ نے سنا ہوگا، بڑی بڑی سلطنت کے مالک تھے، بڑے اقتدار میں تھے، بڑے پاورفل لوگ تھے، سپر پاور کہلاتے تھے، لیکن کیا کوئی اس دنیا کے اندر بچا؟ نہیں۔ خیر میں بتا یہ رہا تھا کہ سرمد بن عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں آیا، یا اللہ آج میرے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، فکر کریے بھرا پڑا ہے، یہاں مال دولت کا انبار لگا ہوا ہے، کمی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، آج میں لوگوں کو کیا دوں گا؟ کہا ایسا کرتا ہوں کہ میں ایک پیاز جیب میں رکھ لیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ پیاز کیا کرو گے، وہاں لے کے جاؤ گے، بدبو آئے گی، پیاز کیا کرو گے؟ کہا اگر کوئی مانگنے والا آئے گا تو میں اس کو کیا دوں گا، کچھ نہ کچھ ضرور میں لے کر کے آتا ہوں، آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ پیاز ہی لے کے چلوں، گھر میں ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کس قدر اپنے بھائی کی فکر ہوا کرتی تھی۔
میرے پاس ہے، آ بھی رہا ہے، رکھے بھی ہوئے ہیں، آگے سوچ فکر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرا پڑوسی اگر تکلیف میں ہے، میرا رشتہ دار اگر تکلیف میں ہے، میرا بھائی اگر تکلیف میں ہے اور بیماری اس کو لاحق ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ علاج کر سکے، پیسہ نہیں ہے کہ جا کر کے چیک اپ کروا سکے اور معلومات ہو جائے کیا بیماری ہے، اس کا علاج کر سکے، تو اس کی فکر کرنا آپ کا حق بنتا ہے، اور اگر اس کی فکر آپ نے کر لیا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو قبول کر لیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو پسند کر لیا۔ آپ نے سوچیے کہ وہ میرے پاس آیا ہے مجبور ہو کر کے، میرے بھائیوں یہ تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیتا ہے، اللہ رب العالمین دیتا ہے، ہم اپنے اللہ رب العالمین کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ معاشی بحران کا سبب آخر کیا ہے کہ گناہوں کا سبب، گناہ آدمی زیادہ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کر رہا ہے، اس سے دور بھاگ رہا ہے۔ آپ دیکھیے، خوب غور کریے، مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ درسگاہیں خالی نظر آ رہی ہیں کہ نہیں نظر آ رہی ہیں؟ ہمارا بچہ دین اسلام سے دور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے بچوں میں قرآن حدیث سے محبت ہے کہ نہیں ہے ہمارے بچوں کے درمیان میں؟ نہیں میرے بھائیوں، ان سب چیزوں سے دوری ہے۔ جب ان سب چیزوں سے دوری ہوگی تو اللہ رب العالمین رزق کو تنگ کر دے گا، اللہ رب العالمین دینا بند کر دے گا۔ جب اللہ رب العالمین دینا بند کر دے گا تو قحط سالی ہوگی، بھوک مری ہوگی، اور آپ کے اوپر یہی نہیں، آپ کے اوپر ایسے بادشاہ مسلط کیے جائیں گے جو آپ کا جینا دوبھر کر دیں گے، جو آپ کی زندگی گزارنا مجبور کر دیں گے، آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ غور کریے، آپ غور کریے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرمایا تھا، آپ نے کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں کے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے؟ کہا وہن یہ چیز ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت، موت سے کراہت۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت میری تعداد کم ہوگی، ہم لوگ کم ہوں گے؟ کہا نہیں، تعداد بہت زیادہ ہوگی، لوگ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہاری قیمت، تمہاری حیثیت خش و خاشاک کی طرح رہ جائے گی۔ یعنی جس طرح سے سیلاب کے اندر تنکے بہتے ہیں اور ان تنکوں کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی ہے، تمہاری وہی قیمت رہ جائے گی، تمہاری کوئی قیمت نہیں رہے گی، تنکے کے مانند ہو جاؤ گے۔ تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی، دنیا سے لگاؤ ہو جائے گا، دنیا میں مست ہو جاؤ گے، دنیا میں مگن ہو جاؤ گے، دنیا کے پیچھے بھاگنے لگو گے، دنیا حاصل کرنے میں لگ جاؤ گے، دین اسلام کو چھوڑ دو گے۔ نماز کو چھوڑ کر کے آج ہم رزق کی تلاش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ رزق نماز میں ہے، لیکن مسلمان نماز کو چھوڑ کر کے رزق کی تلاش کرتا ہے میرے بھائیوں۔ جہاں رزق جہاں ملتا ہے اس جگہ کو چھوڑ کر کے کہیں اور جاتا ہے، اور بڑی معمولی بات یہ سب سمجھی جاتی ہے، بڑی معمولی بات سمجھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے نافرمانی اور گناہ، آپ دیکھیے کتنا اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کتنا گناہ کر رہے ہیں۔ آخر بات یہ نہیں سمجھ میں آتی، سینے میں جو دل ہے، اس دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ یہ دل اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہونا چاہیے، یہ دل اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق اس کے فیصلے ہونا چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین کی نافرمانی جس کے قبضے قدرت میں ہے، اس کے بعد بھی یہ دل نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، معصیت کے کام کرتا ہے۔ آخر یہ دل بہک کیوں رہا ہے؟ یہ دل بہک کیوں رہا ہے؟ اس دل میں خوف کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ اس دل میں ڈر کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہ اللہ جس نے مجھے سب کچھ دیا، وہ اللہ جس نے مجھے سمجھنے، سوچنے کی، فکر کرنے کی، غور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے عقل دی، دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھ دی، کان دیا سننے کے لیے، سب کچھ اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ آخر اس دل میں ڈر کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ہونا تو اس کے قبضے قدرت میں ہونا چاہیے، اس کے احکامات کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہی چلنا چاہیے اس دل کو۔ لیکن اس دل میں آخر
کہاں سے کمی آ گئی؟ بہکتا کیوں ہے؟ بھاگتا کیوں ہے؟ نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ گناہ کی طرف ہی کیوں جاتا ہے؟ گناہ ہی میں کیوں لگا رہتا ہے؟ اور پھر گناہ کر لیا، اب ڈٹھائی بھی کرتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، ندامت اور شرمندگی کا اظہار بھی نہیں کرتا، جھکنے کا گوارا بھی نہیں کرتا۔ چلو گناہ ہو گیا، گناہ ہو سکتا ہے، انسان ہے، اللہ کے سامنے جھک جائیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، یہ بھی نہیں کرتا، ڈٹھائی بھی دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین کے اوپر جو ہمارا یقین اور اعتماد ہے، جو بھروسہ ہے، اس میں کمی ہے۔ جو یقین ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کی ذات پر، اس یقین میں کمی ہے۔ اور اس یقین کو بنانے کے لیے اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین کے مساجد کو چھوڑ کر کے نہیں بنایا جا سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی نماز کو چھوڑ کر کے نہیں بنایا جا سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر اذکار کو چھوڑ کر کے اس یقین کو نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ ایک انسان ہے، ایک مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا جھوٹ بھی بولے، لوگوں کو دھوکہ بھی دے، عہد و پیمان بھی توڑے، امانت میں خیانت بھی کرے، اور زناخوری بھی کرے، سود بیاج بھی کھائے، حرام کاری بھی کرے، سب کچھ سارے گناہ کرنے کے بعد بھی سوچے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا ایمان بہت مضبوط ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اس کے مطلب ایمان میں کھوٹ ہے، ایمان میں کمی ہے، ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ناشکری کرنا، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے رزق پر شکر نہ ادا کرنا، ناشکری کرنا۔ معاشی بحران کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے ناشکری۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس پر ناشکری کرنا۔ اور اسی طرح سے ناشکری کے علاوہ ایک اپنی سوچ جو ہے، بیکار سوچ بنا کر کے رکھنا، گھٹیا سوچ بنا کر کے رکھنا۔ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اللہ رب العالمین لے رہا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان میں کچھ تنگی ڈال دی، کچھ پریشانی ڈال دی، اس پر بھی ہم شکر ادا کریں اور راضی رہیں، ناشکری نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہوا کرتی تھی انتقال کر جایا کرتی تھی، اور ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا رہے ہیں، اے ابراہیم تم سے محبت ہے ہم کو، تکلیف ہے ہم کو، ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن ہماری زبان سے وہی الفاظ نکلیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا۔ ہم کوئی ایسا لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ وہ ایسا لفظ میں اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا ہوں کہ میرا رب ناراض ہو جائے۔ اللہ نے دیا تھا، لے لیا، غمگین ہوں، تکلیف ہے، اور کوئی نہیں ہے تمہارے علاوہ میرا یہاں، کوئی نہیں ہے، لڑکوں میں کوئی اولاد نہیں بچ رہی ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے میں ناشکری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح سے آپ نے واقعہ سنا ہوگا ام سلیم کا، اللہ رب العالمین نے بیٹا عطا کیا، اور وہ بیٹا بیمار ہے، شوہر نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں یا کہیں سفر میں گئے ہیں، واپس آتے ہیں، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ کر کے بچہ انتقال کر چکا ہے، بچے کا انتقال ہو چکا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو محبت سے لٹا دی ہے، اڑا کر کے لٹا دی ہے کہ میرا بچہ گویا کہ سو رہا ہے، اور شوہر میاں آتے ہیں اور ان کے ساتھ سامنے بن کر کے سنور کر کے ان کے سامنے پیش ہوتی ہیں، جس طرح سے طریقہ ہے، جو سنت طریقہ ہے، جو ہونا چاہیے، جس کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا تناول فرماتی ہیں، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ اپنی ضرورت بھی پوری کرتی ہیں۔ اس کے بعد صبح اٹھ کر کے کہتی ہیں، یہ بتائیے کہ اگر اللہ رب العالمین نے اگر کسی کی امانت آپ کے گھر میں آ گئی ہے، کسی پڑوسی کا کوئی سامان آپ لے کر کے آئے ہیں، اور اب وہ پڑوسی اس سامان کو چاہتا ہے، اس کی امانت ہے، تو کیا اس کی امانت کو واپس کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر سے سوال کرتی ہیں، ہائے وائے نہیں کرتی ہیں، واویلا نہیں کرتی ہیں، ناشکری نہیں کرتی ہیں، رونا نہیں روتی ہیں، نوحہ نہیں کرتی ہیں، دنیا بھر کے ڈرامہ نہیں کرتی ہیں، اور یہ سب کچھ جو طریقہ ہے کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ ہاں بالکل بھائی، اگر کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کا کوئی سامان لایا ہے امانت کے طور پہ، اس کی امانت کو واپس نہیں کرتا ہے تو گویا کہ بہت غلط کرتا ہے، واپس کر دینا چاہیے۔ کہا اللہ رب العالمین نے جو بیٹا عطا کیا تھا اس کو لے لیا، اللہ رب العالمین کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، تو آپ اس سے راضی ہیں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔
کیا سوچ تھی، کیا فکر تھی، کیا ایمان تھا صحابہ کرام کا. کہا اب اتنے سوالات انہوں نے کر دیے، اتنی ساری باتیں انہوں نے پوچھ لی، اگر شوہر میاں کچھ کہنا بھی چاہتے تو کہنے کا موقع ہی نہیں ہے. کیا بیویاں ہوا کرتی تھی، کیا عورتیں ہوا کرتی تھی، آج تھوڑی سی کمی کر دیجئے. میاں تم نے پوری زندگی میرے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں، پوری زندگی اچھا کرتے رہیے. جو ماشاءاللہ شادی شدہ لوگ ہیں تجربہ کر رہے ہوں گے، میں بھی الحمدللہ ہوں، وہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اور جو نہیں ہیں اللہ رب العالمین جلدی سے ان کو اس لائق بنا دے، جلدی سے ان کا بھی اللہ رب العالمین بندوبست فرما دے، جلدی سے نکاح کر دے. کیونکہ آج کے دور میں یہ بھی بڑا پیچیدہ مسئلہ ہو گیا ہے رشتے کو لے کر کے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر رشتے کو لے کر کے بھی تھی. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه غض للبصر وأحسن الفرج فإنه له وجاء. اے نوجوانوں کی ٹولی، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے کھلانے پلانے کی، ایک الگ بات آ رہی ہے بتا دوں کہ تو نکاح کرو. اور اگر نکاح نہیں کر سکتے ہو تو نکاح ہے کیا ہے، تمہاری خواہشات کو توڑ دے گا، تمہاری ضرورت پوری ہوگی، ظاہر سی بات ہے. اگر نکاح نہیں کر سکتے ہو تو روزہ رکھو. اگر جوان ہو تو نکاح کرو. اگر کھلانے پلانے کی نان نفع کی ذمہ داری جو تمہارے اوپر ڈالی گئی ہے نبھا سکتے ہو، کر سکتے ہو تو تم نکاح کرو. نکاح کرو گے تمہاری نظریں جھک جائیں گی، تمہاری نظروں کی حفاظت ہوگی. اور نظر جب جاتی ہے تو ساری چیزیں جاتی ہیں، سارے گناہ ہوتے ہیں. نظر چلتی ہے، زبان چلتی ہے، اس کے بعد ہاتھ چلتا ہے، پھر شرمگاہ چلتے ہیں. میرے بھائیو انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر کہا آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ غَضٌّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ الْفَرْجِ، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو روزہ رکھو. روزہ رکھو. روزہ تمہارے خواہشات کو، تمہاری چاہت کو توڑ دے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانوں کے تعلق سے فکر تھی. آج یہ بھی بہت بڑا ایک شادی بیاہ کا جو مسئلہ ہے بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے. صحیح رشتہ ملنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. رشتہ مل بھی جا رہا ہے تو معاملات بہت سارے ہو رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آخر کیوں؟ یہاں بھی ہم غلط ہیں، کیونکہ ہم نے دین اسلام کے مطابق نکاح کرنا پسند نہیں کیا. جس چیز کے بارے میں دین نے کہا، اسلام نے کہا، جس پر زور دیا، اس چیز کو ہم نے نہیں دیکھا. آپ نے کیا فرمایا؟ فَاظْفَرْ يَدَاكَ بِذَاتِ الدِّينِ. اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، خلاص ہو، کچھ بھی نہ ہو، دیندار ہو، تو دیندار لڑکی کا انتخاب کرو، دیندار لڑکی منتخب کرو، دیندار لڑکی چنو، دیندار لڑکی ڈھونڈو. لیکن آج تو ڈھونڈا کچھ اور جاتا ہے، اور سوچتے یہ ہیں، توقع یہ رکھتے ہیں کہ میرے گھر میں جو بہو آئے بالکل فرشتے کے مانند ہو، اولیاء اللہ ہو، بہت نیک اور صالحہ ہو، بہت فرما بردار ہو. ارے میرے بھائی، جب آپ نے دیندار ڈھونڈا ہی نہیں، آپ نے قرآن اور حدیث پہ چلنے والی لڑکی آپ نے ڈھونڈا ہی نہیں، تو آپ کیسا خیال رکھتے ہیں کہ آپ کا خیال کرے، اپنے آپ کا بھی خیال کرے، آپ کے والدین کا بھی خیال کرے، سب کا خیال کر کے چلے، مینجمنٹ کر کے چلے؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے نبی کی سنت کو نہیں اپنایا. پھر آپ کے شادی بیاہ کرنے کا انداز، اللہ اکبر، شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. آپ چلے جائیے شادی بیاہ کو دیکھیے، ہمارے پروگرام کو دیکھیے، کس طرح سے ہمارا پروگرام ہوتا ہے، شادیاں کس طرح سے ہمارے سماج میں، معاشرے میں ہو رہی ہیں. ہر کوئی یہی سوچے کہ بھائی مجھے تو ایسا کرنا ہے. تو دین اسلام کے مطابق، سنت کے مطابق نکاح کون کرے گا؟ شادیاں کون کرے گا؟ عبد الرحمن ابن عوف اگر یہ کہتے ہو کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے، میرے پاس لوگ بہت ہیں، میرے رشتہ دار بہت سارے ہیں، تو وہ ناراض ہو جائیں گے، ان کا آنا بھی ضروری ہے. تو عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے آدمی تھے، مدینے کے سب سے بڑے آدمی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے نہیں پوچھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، سب سے کم خرچ ہو. معاشی بحران کا بہت بڑا سبب یہ بھی ہے، یہ بھی گناہ کا کام ہے. یہاں بھی سنت کی مخالفت ہو رہی ہے، سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ہم تو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ نہ سمجھا جائے، کسی گناہ کو چھوٹا گناہ نہ سمجھا جائے، اور کسی نیکی کو چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ بھی آپ نے ڈالا ہے تو اس کو
छोटी नेकी न समझा जाए। ये आपका गुनाह भी बड़ा है, हो सकता है आपकी नेकी भी बड़ी हो सकती है। बहुत सारे वाक़यात आपने इस तरह से सुने होंगे। और इसी तरह से तकदीर पर ईमान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दे रखा है, अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी किस्मत में, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ लिख रखा है वो मिल करके रहेगा। उस पर हम रोना रोएं, पता नहीं क्या बात है, मुझको ही नहीं मिलता है, मेरे सामने ही दुश्वारियाँ, मेरे सामने ही परेशानियाँ, मुझे बीमारियाँ लाक है, सब कुछ तो ठीक है, मैं सब कुछ तो करता हूँ, पता नहीं क्यों अल्लाह मुझे नाराज़ है, सबको दे रहा है, मुझे ही नहीं देता, पता नहीं क्या बात है। किस गिले और शिकवे किसके ताल्लुक से? जो सबको देता है उसके ताल्लुक से। जो रोक दे तो कोई नहीं दे सकता, उसके ताल्लुक से हम शिकायत करते हैं। शुक्र अदा करने के बजाय नाशुक्री करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशुक्री करते हैं। मेरे भाइयों, जो दंदनाते फिर रहे हो, जो देख रहे हो, जो सूंघ रहे हो, जो सुन रहे हो, जो समझ रहे हो, ये सलाहियत किसने अता की? आपको खाने के लिए मिल रहा है, कौन अता किया? ये किसने दिया? तो गुनाह और मुआशी बहरान का सबब दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक है। नेकियां करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह का जिक्र अस्कार करेंगे, अल्लाह के रास्ते के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रोज़ी में फरावानी अता फरमाएगा, उसाअत अता फरमाएगा, बरकत अता फरमाएगा। और इसी तरह से लोग समझते नहीं हैं कि आज हमारे पास जो कुछ है सब कुछ जैसे भी जहाँ से भी आया है झूठ बोलते हैं। झूठ भी गुनाह है, ये भी एक सबब है। खयानत करते हैं, झूठ बोल करके तिजारत करते हैं, और तिजारत का ये उसूल होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। एक चीज़ ये भी है, झूठ और खयानत करना मुआशी बहरान का सबब। अब हम तिजारत करते हैं तो अपनी तिजारत में झूठ बोलते हैं। झूठ कैसे? ग्राहक को, कस्टमर को बेवकूफ़ बनाते हैं। अपने माल के अंदर जो फॉल्ट होता है, जो कमी होती है, जो नुक्स होता है, उस नुक्स को हम नहीं बयान करते हैं, उसको नहीं बताते हैं। होना क्या चाहिए कि आप जब अपने माल को मुकम्मल तौर से, और जब तक मामला आपके उसके दरमियान में तय हो रहा है, आप बेच रहे हैं, वो खरीद रहा है, अब जब तक आप मौजूद हैं वो चाहे उसको फिस्क कर सकता है, उसको रिजेक्ट कर सकता है, माल नहीं ले सकता है, चाहे तो ना ले। लेकिन जब वो चला गया तो गोया कि आपने उसको झूठ बोल करके आपने माल तो बेचा, उसके बाद आपने उसको धोखा भी दिया, खयानत भी किया। अब वो माल में कमी थी, नुक्स था, माल अच्छा नहीं था, माल में किसी तरह कोई कमी थी, आपने उसका इजहार नहीं किया, उसको जाहिर नहीं किया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, आपकी सुन्नत नहीं है। आप अपने माल के बारे में मुकम्मल तौर से बताइए, और जब उसको मुकम्मल तौर से इत्मीनान हो तब उसको आप माल दीजिए। आपने सोचा कि झूठ बोल दे, बेवकूफ़ बना दे, खयानत कर दे और वो तो चला जाएगा, लेकिन मेरे भाइयों आपको रिस्क भी मिल जाएगा वक्ती तौर पे, आपका काम भी हो जाएगा, कारोबार भी आपका चल रहा होगा, लेकिन आप परेशान होंगे, आपके कारोबार में बरकत नहीं होगा, बरकत का नुज़ूल नहीं हो सकता। झूठ बोल करके अगर कारोबार करेंगे, धोखा दे करके कारोबार करेंगे, साफ सुथरी तिजारत नहीं करेंगे तो मेरे पास माल दौलत तो आएगा लेकिन उसमें बरकत नहीं होगी, बरकत का नुज़ूल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मासियत का काम है, गुनाह का काम है, अल्लाह की नाफरमानी का काम है। जब अल्लाह नाराज होगा तो उसमें बरकत नहीं नाज़िल फरमाएगा। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, वक्त ज़्यादा हो जाएगा। बुख़्ल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है तो बुख़्ल नहीं करना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए। बख़ील जन्नत में नहीं जाएगा, बख़ील जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह ने दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अता किया हुआ है आपके पास, अल्लाह ने ही दिया है, कोई और नहीं दे सकता। तो अल्लाह के बंदों की मदद करिए, बुख़्ल न करिए, चाहे वो अपने जिस्म पे हो, चाहे अपने बच्चों पे हो, चाहे अपने पड़ोसियों पे हो, चाहे अपने रिश्तेदारों पे हो, चाहे बेवाओं पे, मिस्कीनों पे, यतीमों पे, ज़रूरतमंदों पे, किसी पे हो, उनका ख्याल करिए आप अपने माल के ज़रिए से, अपने जिस्म के ज़रिए से, और जिस तरह से आपके पास कोई पावर है, ताकत है, जहाँ तक हो सके अपने भाई की मदद करिए। कंजूसी और बुख़्ल से काम मत लीजिए, समेट समेट के मत रखिए। आपका बुख़्ल करने वाला, कंजूसी करने वाला, समेट समेट करके रखने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। बहुत बड़ी बात है। क्या आप कहते हैं कि ठीक है मैं समेट समेट के रखूंगा, जन्नत में नहीं जाऊंगा? ठीक है, नहीं मेरे भाइयों, कौन जन्नत में नहीं जाना चाहता? बहुत बड़ा बड़ा गुनाह करने वाला, बड़ा बड़ा गुनाह करने वाला, सारे गुनाहों में मुब्तला होने वाला, उसके दिल में भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे जन्नत अता करेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत मेरे ऊपर भी होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे भी खुश और राजी होगा। जाहिर सी बात है
اب گناہ کر رہا ہے تو یہ نہ سوچے کہ اللہ رب العالمین مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، اللہ غفور رحیم ہے، بہت زیادہ رحیم ہے، رحمان ہے، غفار ہے، معاف کر دے گا، آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، توبہ نصیب نہ ہو اور اللہ کی طرف نہ پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، اللہ کے سامنے نہ جھکیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ تو ہم کو معاف کر ہی دے گا۔ نہیں میرے بھائیو، پھر اگر معاف ہی کر دے گا تو یہ جنت اور جہنم اللہ رب العالمین نے کیوں بنائی ہے؟ یہ عذابات اللہ رب العالمین نے کیوں بنائے ہیں؟ یہ قبر میں اتنی قبر کی جو ایک کالی کوٹری ہے، اس میں جو عذابات ہیں بچھو کے شکل میں اور عذابات کی شکل میں قبر آپ کو دبائے گی، آپ کی پسلیاں ایسے ہو جائیں گی۔ یہ عذابات کیوں گنائے گئے ہیں؟ کانٹے دار بدبودار آپ کو جہنم میں کھانا دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی، پیاس لگے آپ کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ یہ سب عذابات آپ کے سامنے کیوں گنائے جاتے ہیں؟ کیا یہ کوئی قصہ اور کہانی ہے؟ کیا ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ اللہ کی قسم یہ حقیقت ہے، اللہ رب العالمین کا قانون اور قاعدہ ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ رب العالمین کے لیے اگر آپ نے ذرہ برابر نیکی کی ہے تو آپ اس دن دیکھ لیں گے۔ یہاں کیا کہا؟ یہاں کہا اگر ذکر سے ہم منہ موڑیں گے، انکار کریں گے، اعراض کریں گے، اللہ رب العالمین رزق کو تنگ کر دے گا، روک دے گا۔ یہاں کہا اگر تم نے ذرہ برابر نیکی کی ہے، تمہیں یقین نہیں ہو رہا ہے تو دیکھ لو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر تم نے اگر برائی کی ہے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اور نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ بھی جان لو اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا، پوچھے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر کسی کو میں نے ٹھیس پہنچایا ہے، اگر کسی کو میں نے ذرہ برابر تکلیف پہنچائی ہے، کسی طرح سے میں نے تکلیف پہنچائی ہے، معافی مانگ لو، معافی مانگ لو، جا کر کے اس کو راضی کر لو۔ اس گناہ کو چھوٹا گناہ نہ سمجھو، اس برائی کو چھوٹی برائی نہ سمجھو۔ اگر اس کے دل میں ٹھیس پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، نہیں معاف کرے گا، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے نہیں سنا ہے کل قیامت کے دن جنت میں جانے کی سرٹیفکیٹ مل جائے گی، جنت میں جا رہے ہوں گے، سوال کرنے والا آئے گا، کہے گا اللہ روکیے، کیا بات ہے؟ فرشتے کہیں گے ہاں اللہ رب العالمین اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، ستم کیا تھا، میرے ساتھ خیانت کی تھی، جھوٹ بول کر کے مجھے مال دیا تھا، مجھے دھوکہ دیا تھا، میری زمین ہڑپ لیا تھا، مجھے ٹھیس پہنچایا تھا، تکلیف پہنچایا تھا، مجھے گالی دیا تھا، مجھے برا بھلا کہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اچھا روکو اس کو، اس کی نیکیاں اس کو دے دو، اس کی برائیاں اس کے اوپر لاد دو۔ نیکیاں چھن گئی، اب وہ سائل کی جو برائیاں ہیں اس کے اوپر لاد دی گئی۔ جنت میں جا رہا تھا، روک دیا گیا۔ میرے بھائیوں وہ تو آخرت کا معاملہ ہے، اسی دنیا کی اندر سزا ملتی ہے، اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ مجھے سزا نہیں ملتی تو یہ میری غلط فہمی ہے۔ احساس نہ ہو، سوچے نہیں، غور فکر نہ کرے، ایک الگ بات ہے، لیکن اس دنیا کے اندر سزا ضرور ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو عبرت کے لیے سزا ضرور دیتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کر لے، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، چاہے رزق کے تنگی کی شکل میں ہو، چاہے بچے کو اللہ رب العالمین لے لے اس کی شکل میں ہو، اولاد کو اس دنیا سے اٹھا لے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑا سرمایہ ہوا کرتا ہے، بہت بڑی ایک مضبوط لاٹھی آپ کی ہوا کرتی ہے، سہارا ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اولاد نہیں عطا کرتا، اللہ رب العالمین دیتا ہے تو لے لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین رزق میں تنگی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سب کچھ ہونے کے بعد بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے کہ پوری کی پوری زندگی میری اس بیماری میں گزر جاتی ہے، شفا نہیں ملتی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں یہ آخر کیوں ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں یہ جو کچھ ہوتا ہے گناہوں کا سبب ہے، اللہ کے ناراض کرنے کا سبب ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ معصیت کرنے کا سبب ہے، اللہ رب العالمین سے دوری ہونے کا سبب ہے۔
हम ये सोचते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये दुश्वारियां परेशानियां क्यों आ रही है, बीमारी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है, अरे भाई मेरा निकाह क्यों नहीं हो रहा है। आज निकाह को लेकर के बहुत लोग परेशान हैं। अल्लाह अकबर, कितने दोस्तों को फोन आता है, हाफिज साहब कोई निकाह बताइए, कोई लड़की बताइए, कोई अच्छा रिश्ता बताइए। निकाह को लेकर के नौजवान परेशान है। नौजवान जवान जवान लड़के और लड़कियां बैठे इंतजार करते करते जिंदगियां गुजर जा रही है, निकाह नहीं मिल रहा, रिश्ता नहीं मिल रहा है। कहीं मेरे गुनाहों का सबब तो नहीं है, कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाराजगी की वजह तो नहीं है। कभी गौर किया? हाँ मेरे भाइयों, नेकियां करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी होता है। नेकियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मामलात के फैसले करता है। हम नेकियां करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जुड़ करके अपनी जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह के सामने झुक करके जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात के मुताबिक, अल्लाह के शरीयत के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजरेगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सब कुछ अता करेगा। बीमारी से भी शिफा देगा, माल दौलत भी देगा, और हमारी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान होगा। वरना अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आप ये समझते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी मेरी जिंदगी में चैन क्यों नहीं है, सुकून क्यों नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो कह रहा है सुकून तो मेरे जिक्र में है, मेरे जिक्र के अलावा, मेरी याद के अलावा, मेरे सामने झुकने के अलावा आपको सुकून कहीं नहीं मिल सकता। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। हम समझते हैं कि मेरे दिलों को यार सुकून क्यों नहीं मिलता है। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र में ही सुकून है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपके सामने अगर बयान करूं तो बयान करता जाऊंगा, लेकिन मेरे भाइयों ये छोटी सी नसीहत आपके सामने ये थी, ये हम गौर करें कि आखिर हमारी ज़िंदगियों में रिस्क की तंगी क्यों है, हमारी तिजारत क्यों नहीं चल रही है, हमारे साथ हमारे ऊपर ये जालिम बादशाह क्यों मुसल्लत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर दिया है, और तरह तरह के हमारे ऊपर क़वानीन लगाए जा रहे हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, हमें परेशान किया जा रहा है, हमें निकालने की कोशिश की जा रही है, तरह तरह के मसाइल में हमें घेरा जा रहा है, और हमारे ईमान को कमज़ोर बनाया जा रहा है, और हमारे भाइयों को बेदर्दी से बुरी तरह से जगह जगह मारा जा रहा है। आखिर इन वजूहात, ये किन वजूहात की बिना पर ये सब किया जा रहा है? सबब क्या है, वजह क्या है? मैं समझता हूँ मेरे भाइयों, कुरान और हदीस का मुताला करने के बाद बात ये पता चलती है कि मैंने अपने रब को बहुत नाराज़ किया है, मैंने अपने अल्लाह को बहुत नाराज़ किया है। मेरी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज़ करने में गुजर रही है। मेरी ज़िंदगी में अगर ईमान है तो बस ज़बान पर है, मेरे पास ईमान है तो ज़बान पर है, मेरे पास अगर अमल है तो फिर ज़बान पर है। ज़बान से सब कुछ करते हैं, कहते हैं, लेकिन मेरे भाइयों मेरे दिल में वो बात नहीं उतरती है, मेरे दिल में नहीं पहुंचती है। अमली जामा उसको हम नहीं पहना पाते हैं, हमारा यकीन उस तरह से नहीं बनता है। क्यों हो रहा है? अल्लाह की नाराजगी का सबब है। जिस तरह से जो भी मामलात पेश आ रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी का सबब है। अल्लाह को राजी कर लो, सारे मसाइल का हल हो जाएगा, सारे मसाइल आपके दुरुस्त कर दिए जाएंगे, आपकी इस्लाह कर दी जाएगी, आपके रिस्क में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरावानी अता फरमा देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रिश्ते का बंदोबस्त फरमा देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके मामलात को ठीक कर देगा। आपके पड़ोसियों के साथ आपके मामलात नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दुरुस्त कर देगा, अच्छा कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मसाइल को सही कर देगा, दुरुस्त कर देगा। जब उसके सामने हम झुकने वाले हो जाएंगे, इनकिसारी पैदा करने वाले हो जाएंगे, आजिज़ी और इनकिसारी पैदा करने वाले हो जाएंगे, अल्लाह पर यकीन और एतमाद उस तरह से रखने वाले हो जाएंगे जिस तरह से रखने का हक बनता है। जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर यकीन और भरोसा रखने का हक है, जब उस तरह से हम यकीन और भरोसा रखने लगेंगे कि रिस्क देने वाला वही, मौत देने वाला वही, ज़िंदगी देने वाला वही, बेटा बेटी देने वाला वही, निकाह का बंदोबस्त करने वाला वही, और तमाम मामलात को दुरुस्त करने वाला वही, जब हमारा ये ईमान और यकीन, एतमाद और भरोसा बन जाएगा तो मेरे भाइयों हमारे सारे मसाइल का हल हो जाएगा, सारा मसला हमारा हल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी हो जाएगा, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से राज़ी रहेंगे, गिले और शिकवे नहीं करेंगे। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको दे रखा होगा उसने में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करेंगे, और उसी में से अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदों की मदद करेंगे, छुप करके और
اعلانیہ طور پہ ہم اللہ رب العالمین کے بندوں کی مدد کریں گے, اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کریں گے میرے بھائیوں, تو میری زندگی بدل جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے سامنے جو طرح طرح کے مسائل آ رہے ہیں, اللہ رب العالمین جو ہمارے سامنے مصیبتیں اور پریشانیاں دشواریاں آ رہی ہیں, اللہ رب العالمین جو ہمارا رزق تنگ ہو رہا ہے, اللہ رب العالمین جو ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیے گئے ہیں, اللہ رب العالمین طرح طرح کے ہمارے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں, اللہ رب العالمین ہمارے بھائیوں کو بیجا طور پہ بری طرح سے مارا جا رہا ہے اور بے دردی سے مارا جا رہا ہے, اور طرح طرح کے الزامات لگا کر کے ان کا خون کیا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین تو ہمیں اللہ رب العالمین ان مسئلوں کا کوئی حل اللہ رب العالمین عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ان مسائل سے اللہ رب العالمین نکلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین تیرے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے. اللہ رب العالمین ہمارے معاملات کو درست فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارے معاملات کو ٹھیک کر دے. اللہ رب العالمین تو ہمارے دل میں اپنا خوف, اپنا روب, اپنا دبدبا, اپنا ڈر, اپنی دہشت, اپنی خشیت اللہ رب العالمین پیدا فرما دے کہ اللہ تیرے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکوں, تیرے سوا کسی اور پر یقین نہ ہو, تیرے سوا اور کسی کا خوف میرے دل کے اندر نہ ہو. اللہ رب العالمین تو میرے دل میں اس طرح سے تو اپنے ڈر, اپنا خوف, اپنا روب, اپنا دبدبا پیدا فرما دے. اللہ رب العالمین تجھ سے دعا ہے کہ جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے, جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ رب العالمین دو شادی شدہ ہیں, اللہ رب العالمین کو خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں برکت عطا فرما دے. اللہ رب العالمین جن کو تو اولاد سے نہیں نواز رہا ہے, اللہ رب العالمین اولاد جیسی نعمت سے اللہ رب العالمین تم کو نواز دے. اللہ رب العالمین جو غیر شادی شدہ ہیں جن کے نکاح کا بندوبست نہیں ہو رہا ہے, اللہ رب العالمین کوئی راستہ نکال دے, کوئی راستہ ایسا نکال دے کہ ان کا نکاح ہو جائے. اللہ رب العالمین ان کی بھی شادی ہو جائے, ان کی زندگیاں بھی خوشگوار زندگی گزرنے لگے. اللہ رب العالمین تجھ سے دعا ہے جب تک زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.